السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم پاسٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پروگریسو ٹینس کے بارے میں بات کریں گے۔ پاسٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پروگریسو کو اردو میں فعل ماضی جاری کہتے ہیں، اور اس کو فعل ماضی جاری اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کاموں کا اظہار ہوتا ہے جو ایک خاص وقت میں گزرے ہوئے زمانے میں جاری ہو، ایک اسپیسیفک ٹائم میں، ایک اسپیسیفک پیریڈ میں ماضی میں وہ کام پروگرس میں ہو۔ فعل ماضی جاری میں خاص وقت صرف عمل میں مداخلت کرتا ہے۔ پہلا کام فعل ماضی جاری اور دوسرا کام فعل ماضی مطلق میں ہوتا ہے۔ تو فعل ماضی جاری یا یا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے، اٹ شوز ان ایکشن وچ واز ان پروگرس اور کنٹینیوس ان دا پاسٹ ان پرٹیکولر ٹائم۔ یہ ایک ایسے ایکشن کو ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے جو ماضی میں کسی خاص وقت میں کسی پرٹیکولر ٹائم میں پروگرس میں تھا۔ In the past continuous tense, specific or the particular time only interrupts the action. Past continuous tense میں ایک خاص وقت جو ہے وہ کسی عمل میں مداخلت کرتا ہے۔ انٹرپٹ کا مطلب ہے مداخلت کرنا۔ تو مثال کے طور پر اگر میں مثال دوں، they were working on Sunday last night at 10 p.m. کہ وہ پچھلی رات کو 10 بجے کام کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص وقت میں گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام جاری تھا۔ تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں ہم آج تفصیل سے بات کریں گے، اور اردو اور انگریزی دونوں میں ہم ان کا جو اسٹرکچر ہے سینٹینس کا، جملے کا، وہ آپ کو بتائیں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس یا پروگریسو ٹینس کو اردو میں فعل ماضی جاری کہتے ہیں، اور اس ٹینس کا اردو میں پہچان یہ ہے کہ جو جملہ رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے پر ختم ہو جائے تو وہ جملہ پاسٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پروگریسو ٹینس کا جملہ ہوگا۔ مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہے، جس طرح کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں خط لکھ رہا تھا، تو یہاں پہ رہا تھا آخر میں آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا جملہ ہوگا۔ اس طرح وہ پشاور جا رہی تھی، رہی تھی یہ شو کرتا ہے کہ یہ فعل ماضی جاری کا جملہ ہے۔ ہم روزے رکھ رہے تھے، رہے تھے یہ شو کرتا ہے کہ یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس یا پاسٹ پروگریسو ٹینس کا جملہ ہے۔ تو اردو میں جو جملے ان الفاظ کے اوپر ختم ہوتے ہیں تو وہ پاسٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پروگریسو ٹینس کے جملے ہو گئے، رہا تھا، رہی تھی اور رہے تھے۔ تو ابھی ہم انگریزی میں اس کی پہچان دیکھتے ہیں کہ انگریزی میں اس کے جملے کا جو سٹرکچر ہوتا ہے، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملے کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ انگریزی میں پہچان یہ ہے کہ فاعل کے بعد واز یا ور امدادی افعال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ واز یا ور امدادی افعال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور ورب کی پہلی حالت کے ساتھ آئی این جی کا استعمال ہوتا ہے، یا پریزنٹ پارٹیسپل فارم بھی اسے کہتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ مثالیں دیکھ رہے ہیں، ہی واز ایٹنگ ایپلس، تو یہ جو ہیلپنگ ورب ہے واز، اور ورب کی پہلی حالت کے ساتھ آئی این جی کا استعمال ہوا ہے، ہی واز ایٹنگ ایپلس۔ اس طرح دے ور پلینگ فٹ بال، ور ہیلپنگ ورب
اور پلینگ پریزنٹ پارٹیسپل فارم آف دا ورب کی پہلی حالت کے ساتھ آئی این جی کا استعمال ہوا ہے. اس طرح شی واز سنگنگ سانگس. واز ہیلپنگ ورب، سنگنگ پریزنٹ پارٹیسپل فارم آف دا ورب. تو یہ انگریزی میں اس کا پہچان ہے کہ سبجیکٹ کے بعد واز یا ور اور ورب کی پہلی حالت کے ساتھ آئی این جی کا استعمال کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد واز اور ور کا استعمال ہے کہ ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ وی، یو، دے یا دو نام جب آ جائیں، کوئی بھی دو نام، تو اس کے ساتھ ور کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ آئی، ہی، شی، اٹ ان پروناؤنس کے ساتھ واز کا استعمال ہوتا ہے. اکثر آئی کے ساتھ ور بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ ان صورتوں میں ہوتا ہے جب آپ کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. مثال کے طور پر اف آئی ور دا کنگ آف دا کنٹری، اگر میں اس ملک کا بادشاہ ہوتا، تو یہ خواہش کا اظہار ہے، تو اسی صورت میں آپ ور کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن ویسے نارملی آئی، ہی، شی، اٹ اس کے ساتھ ان پروناؤنس کے ساتھ واز کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ وی، یو، دے یا دو نام اگر آ جائیں تو ادھر پھر ور کا استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ سینٹینسز جملے جو ہے آپ اگر نیگیٹو میں چینج کرنا چاہیں تو واز یا ور کے بعد ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہی واز ایٹنگ ایپلز، ہی واز ناٹ ایٹنگ ایپلز، سمپلی واز کے بعد یا ور کے بعد ناٹ کا استعمال ہوتا ہے. اس طرح دے ور پلینگ فٹ بال، دے ور ناٹ پلینگ فٹ بال، ور کے بعد ناٹ. اور اس طرح شی واز سنگنگ سانگس، شی واز ناٹ سنگنگ سانگس. تو یہ واز یا ور کے بعد ناٹ کا استعمال ہوتا ہے. یہ جب آپ جملوں کو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملوں کو جب آپ نیگیٹو میں چینج کرتے ہیں. پھر اس کے بعد سولیہ جملے، فاعل سے پہلے واز یا ور استعمال کیا جاتا ہے اور آخر میں سولیہ نشان بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہی واز ایٹنگ ایپلز، واز ہی ایٹنگ ایپلز. شی واز سنگنگ سانگس، واز شی سنگنگ سانگس. دے ور پلینگ فٹ بال، ور دے پلینگ فٹ بال. وی ور پلکنگ فلاورز، ور وی پلکنگ فلاورز. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبجیکٹ سے پہلے واز یا ور کا استعمال ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور آخر میں کویسچن مارک کا استعمال بھی بہت ضروری ہے انٹروگیٹو سینٹینسز اور انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں. پھر اس کے بعد انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز اس کے بعد ہے کہ سولیہ منفی جملے کیسے چینج کیے جاتے ہیں. تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ فاعل سے پہلے واز یا ور استعمال کیا جاتا ہے اور فاعل کے فوراً بعد ناٹ استعمال ہوتا ہے اور آخر میں سولیہ نشان بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہی واز ایٹنگ ایپلز، تو اس کو اگر ہم انٹروگیٹو نیگیٹو میں چینج کریں گے تو سبجیکٹ سے پہلے واز اور سبجیکٹ کے فوراً بعد ناٹ لگائیں گے. اس طرح کہ یہ دیکھ رہے ہیں واز ہی ناٹ ایٹنگ ایپلز. اس طرح شی واز سنگنگ سانگس، واز شی ناٹ سنگنگ سانگس. آخر میں یہ کویسچن مارک بھی استعمال ہوگا. اس طرح دے ور پلینگ فٹ بال، ور دے ناٹ پلینگ فٹ بال، ور دے ناٹ پلینگ فٹ بال. وی ور پلکنگ فلاورز، ور وی ناٹ پلکنگ فلاورز. اور آخر میں یہ کویسچن مارک بھی ہوگا. تو یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں تاکہ آپ کیسے جملے بنائیں گے، سادہ جملے، سولیہ جملے، منفی جملے اور سولیہ منفی جملے. تو اس کا اردو اور انگریزی میں بھی پہچان آپ کو سکھایا گیا کہ امید ہے اب آپ کو یہ ٹینس سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے اور آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو پلیز اپنے کویسچن جو ہے اپنے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. اسٹے بلیسڈ.